لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، طبقہ ابراہیمی، پہلے عرض کیا تھا کہ امام حسین طبقہ ابراہیم میں سے ہیں، قبیلہ ابراہیم میں سے ہیں۔ اب یہ ابراہیم کی پہچان ہے اور اس طبقے کی شناخت۔ یہود و نصارہ مدعی ہیں کہ ابراہیم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، وہ مدعی ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اسرائیل یعقوب ہیں، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق ابراہیم کے فرزند ہیں، پس ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ لہٰذا یہود و نصارہ دونوں، عیسائی اور یہودی دونوں مدعی ہیں کہ ابراہیم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ آپس میں بھی ان کی یہ فرقہ وارانہ بحث ہے کہ ابراہیم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، صرف ان دو میں سے کوئی ایک ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن تیسرے کی نفی کرتے ہیں کہ تیسری کسی قوم سے نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے نہ یہودی ہیں و نہ نصرانی ہیں، بلکہ ابراہیم خود ایک اسوہ ہیں، اور ابراہیم کے محور میں طبقہ ہے وہ امت۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، حنیف اور مسلم ہیں، ابراہیم حنیف اور مسلم ہیں۔ حنیف، حنف و جنف دو عربی لفظ ہیں، عموماً متضاد استعمال ہوتے ہیں محاورے کے طور پر بھی، حنفن و جنفا، یا کہتے ہیں حنفن لا جنفا، حنف و جنف۔ حنف انسان کی جسمانی حالت ہے، اس سے کنایہ تمثیل بنائی گئی ہے۔ بسا اوقات پیدائشی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ موارد دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ پیدائشی طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں، اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں، سیدھا پاؤں کا تلوا زمین کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ پاؤں کا تلوا اس طرح مڑا ہوا ہوتا ہے دوسرے پاؤں کی طرف، اس پاؤں کا تلوا مڑا ہوتا ہے اس طرف، اور پاؤں کا جو کنارہ ہے وہ تلوے کی جگہ زمین پہ اس بندے کو ٹیکنا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کے پاؤں ہوں اور اس طرح وہ چلے کہ پاؤں اندر کی طرف اس کے ہوں، اس کو کہتے ہیں حنفا، جس کے پاؤں اس طرح اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوں، یہ حنف ہے۔ جنف جس کے پاؤں باہر کی طرف مڑے ہوں، پاؤں کے اندر اگر پیدائشی طور پر یا کسی حادثاتی عامل کے نتیجے میں اگر یہ انحناء آ جائے تو پاؤں باہر کی طرف ٹوٹ کے یا کسی وجہ سے مڑ جاتا ہے، اس کو جنف کہتے ہیں، باہر کی طرف مڑا ہوا پاؤں۔ اب جو آدمی چلتا ہے، مثلا جس کے پاؤں حنف ہیں، تو اس کی چال کو بھی حنف کہتے ہیں، حنف چال چلتا ہے۔ حنف چال یعنی اپنا پاؤں موڑ کے رکھتا ہے، اپنا پاؤں سیدھا نہیں رکھتا بلکہ موڑ کے رکھتا ہے۔ یا جنف نہیں ہے، یعنی باہر کی طرف موڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اندر کی طرف اپنا پاؤں موڑ کے رکھتا ہے۔ اس سے عربی زبان میں یہ اصطلاح قائم ہوئی ہے کہ وہ افراد، یہ جسمانی حالت ہے، یہ لغوی معنی ہے، لغوی معنی یہیں تک ہے، اس سے آگے اصطلاح بنائی جاتی ہے، اصطلاحی معنی بنایا جاتا ہے، خاص مفہوم کی تعبیر کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی اس سے یہ بنایا گیا جس جو قرآن کے مد نظر ہے کہ جب انسان کسی راہ پہ چلتا ہے تو اس میں ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے اور ایک دایاں اور بایاں، موڑ بھی آتے ہیں راستے میں اور سیدھا صراط مستقیم بھی ہوتا ہے۔ بس اوقات لوگ چلتے ہیں لیکن دائیں سائیڈ پہ چلتے ہیں، کچھ بائیں سائیڈ پہ چلتے ہیں، اپنے راستے موڑ دیتے ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف موڑ دیتے ہیں۔ اگر سیدھی راہ انسان دائیں طرف، دائیں جانب سے بھی اپنا رخ موڑ لے،
بائیں جانب سے بھی اپنا رخ موڑ لے، نہ دائیں طرف دیکھتا ہو نہ بائیں طرف دیکھتا ہو، دونوں طرف سے اپنی چال، اپنی نگاہ، اپنا نظریہ، اپنا مکتب، اپنی سوچ، اپنی آئیڈیالوجی کو ہر طرف سے دائیں بائیں افکار، نظریات، رجحانات، کشش، رغبت، ہر چیز سے کاٹ کے علیحدہ کر کے دائیں بائیں سے ہٹا کر اگر چل رہا ہو، اس کو عربی میں حنف یا حنیف کہتے ہیں۔ ابراہیم حنیف ہیں۔ ابراہیم کے زمانے میں یوں نہیں کہ ایک ہی راستہ تھا، اللہ کا راستہ، نہ، اتفاقاً رش والا راستہ، بھیڑ والا راستہ، اکثریت کا راستہ، جمہوریت کا راستہ، وہ یہ نہیں تھا، وہ بت پرستی کا راستہ تھا، وہ نمرودیت کا راستہ تھا، وہ آزریت کا راستہ تھا، اور ابراہیم کا راستہ متروک تھا، اس پہ چلنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس زمانے کے رائج افکار، رائج گروہ، رائج طبقے اور ان کے رویے، ہر رویے سے رخ موڑا، ہر رویے سے رخ موڑا، اور رخ موڑ کر اپنا رخ سیدھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اپنا رخ سیدھا اپنے رب کی طرف کر لیا۔ رخ سیدھا اس وقت ہوتا ہے جب دائیں بائیں سے موڑ لے رخ۔ اگر دائیں بھی رخ ہو بائیں بھی رخ ہو، پھر یہ وجہ خدا کی طرف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابراہیم حنیف ہیں، یہودی بھی نہیں ہے، نصرانی بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہودیت ایک انحراف ہے، تحریف شدہ ہے، نصرانیت ایک انحراف ہے، تحریف شدہ ہے، اور ابراہیم دونوں میں سے نہیں، دونوں راستے نہیں ہیں۔ ابراہیم حنیف ہیں، وہ مسلم، تسلیم در برابر خدا، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں ہے۔ ان اولی الناس بابراہیم، اب ابراہیمی کون ہیں؟ ابراہیم سے تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ کون لوگ طبقہ ابراہیمی ہیں؟ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جو ابراہیم کی طرح ہیں، جنہوں نے رخ موڑ لیے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ دائیں بازو کے ساتھ ہیں نہ بائیں بازو کے ساتھ ہیں، نہ اس حکومت کے ساتھ ہیں نہ اس حکومت کے ساتھ ہیں، جو صرف اللہ کی حکومت کے ساتھ ہیں، اللہ کی حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ حنیف ہے، یہ طبقہ حنفاء ہے۔ اب یہ دین حنف و حنیف و راہ حنیف، جو تمام کجیوں سے اپنا رخ موڑ کر رخ سیدھا خدا کی طرف ہے، یہ طبقہ کون ہے؟ ایک ان اول الناس، قریب ترین افراد ابراہیم کے، للذین اتبعوہ، ان کے تابعین ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں قریب ترین ابراہیم کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور جو مومن ہیں، ایمان لائے ہیں رسول اللہ پر، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ان کا مومن ہے۔ یہ ابراہیمی طبقہ ہے۔ عزیزان، قرآن کریم نے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، ان آیات کو وضاحت کی ضرورت تھی، تفسیر کی ضرورت تھی۔ قرآن کریم نے واضح طور پر ہر مارکے کے اندر موسیٰ کے ساتھ رویوں میں بتا دیا رویے کیا ہیں، کون طبقہ کیا چاہتا ہے۔ رسول اللہ کے ہمراہ رویے بتا دیے کہ کس کا کیا رویہ ہے، تھکا ہوا کون ہے، خستہ کون ہے، منحرف کون ہے، مرتد کون ہے، کس کے لیے اس کی ذات کی اہمیت ہے، خودخواہ ہے، اور کون راہ ابراہیم پر ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس فاسد حکومت، فاسد حکمران، فاسد سلسلے کے خلاف قیام کیا، خروج کیا، مزاحمت کی، اور امت کو شمولیت کی دعوت دی، تین طبقے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ جو امام کو خود پسند کرتا ہے، دل سے پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، لیکن امام کا ہم فکر نہیں ہے، ہم راہ نہیں ہے، ہم مقصد نہیں ہے،
امام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک طبقہ ہے جس کا امام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ بے احترامی کرتے ہیں نہ احترام کرتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں، اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے، نہ حکومت کے حامی ہے نہ امام حسین کے حامی ہے۔ اور ایک طبقہ ہے جو حکومت کا حامی ہے، حکومت سے وابستہ ہے، درباروں سے وابستہ ہے۔ ان تین طبقات کے اندر سید الشہداء نے اب مکہ میں دعوت کا مرحلہ انجام دیا اور مکہ سے خروج ہے۔ سید الشہداء کیوں دستبردار نہیں ہو رہے؟ اتنی نصیحتوں کے بعد، اتنے مشوروں کے بعد، اتنی تجاویز کے بعد، اتنی حالات کی خرابی کے بعد، تنہائی کے باوجود، تنہا بھی ہیں، بے یار و انصار بھی ہیں، اس کے باوجود کیوں دستبردار نہیں ہو رہے؟ یہ راز جاننا ہے، تشیع کے لیے یہ راز جاننا ضروری ہے۔ دستبردار ہو نہیں سکتے، چونکہ جس طبقے سے تعلق ہے، ابراہیم کے طبقے سے تعلق ہے، رسول اللہ کے طبقے سے تعلق ہے، اس طبقے میں لا تعلقی جرم ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، کبیرہ شرک ہے، دستبردار ہو نہیں سکتے، یعنی ناممکن ہے۔ شخصیت ایسی ہے، راہ ایسا ہے، سوچ ایسی ہے، وہ طبقاتی نسبت ایسی ہے، اگر دستبردار ہو جائیں یہ طبقاتی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ جو ناممکن ہے، وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔